میں بات کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سارے ووٹر سپورٹر ہمارے جتنے بھی عہدیداران ہیں ایم این اے صاحبان شدید غم و غصے میں ہیں اور شدید پریشانی میں بھی ہے کہ خان صاحب کی نہ اس کو رسائی اس کے اپنوں کی ملتی تھی، نہ ڈاکٹر کی ملتی ہے، نہ وکیلوں کی ملتی تھی، اور آج حالات اس طرف آ گئے کہ وہ جس طرح راجہ صاحب نے بات کی، یہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی اس کی بیماری کا ذکر نہیں کیا تھا، یہ آپ لوگوں کی طرف سے نکل کیا تھا اور آپ لوگوں نے خود اس کو لے کے گئے. یہ ہماری نہ خواہش تھی، نہ فرمائش تھی، نہ ہم نے ڈیمانڈ کی تھی جب خان صاحب کو ڈاکٹر کے سامنے لکھایا گیا. تو اس حالات میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے، اور میں صرف سب سے اہم تو ہمارے لیے خان صاحب کی صحت ہے، اس پہ بھی بات کروں گا. لیکن میں آپ کو بتا دوں ہمارا ایک ایم این اے صاحب جس کو لیمفوما ہو گیا ہے، عادل بھائی زئی صاحب، اور اس کی صحت کا بھی مسئلہ ہے. اس کو ڈاکٹر نے تجویز دی ہے کہ وہ باہر باہر اس کو لے کے جائے اور وہاں پر اس کی علاج کرے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں آج 2 فیڈرل منسٹر سے مل کے آیا ہوں، دونوں نے ہاتھ کھڑے کیے کہ بھائی جان ہم بے بس ہیں. تو اگر آپ بے بس ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. سب کو پتہ ہے، اگر وہ نام ہم لے یا نہ لے، سب کو پتہ ہے کہ حکومت کون چلا رہا ہے. سب کو پتہ ہے کہ اس چور لٹیروں کو کس نے ہم پہ مسلط کیا ہے. سب کو پتہ ہے کہ کس کی سپورٹ سے یہ حکومت چل رہی ہے. سب کو پتہ ہے کہ عدالتوں کو کس نے کنٹرول کیا. سب کو پتہ ہے کہ آپ میڈیا والوں کو کس نے کنٹرول کیا، کیا بات ہوتی ہے، کیا نہیں ہوتی، کیا چلائیں گے، کیا نہیں چلائیں گے. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم پہ FIR کاٹ کے، جس طرح آپ ہمارے ورکرز کے جو ہمارے 45 کے MPS صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے، اور یہاں پر ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم اختلاف کرتے ہیں، ہمیں بھی کچھ چیزوں پہ دکھ ہوتا ہے. اگر ہماری ورکر کی طرف سے کوئی غیر مناسب بات ہوتی ہے ہم کبھی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ ایک MPA کو جس کو لوگ نے ووٹ دیا ہے اور آپ اس کو مینڈیٹ کو چوری کرتے ہیں، اس کے مینڈیٹ کی اس کی جگہ کسی اور کو MPA بناتے، اس کے MNA کیوں بتاتے، جس طرح ہماری کراچی کے ہمارے ایکس MNA فہیم صاحب کے ساتھ MPA صاحب، اس کے ساتھ جو ہمارے اور MPA صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے ریاستی اداروں نے کیا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے آپ کے خلاف نفرت بڑھے گی. آپ ہمیں ننگا کرے، آپ ہمیں FIR کاٹے، آپ ہمیں تنگ کرے، آپ ہمیں ذلیل کرے، لیکن آپ کی غلط فہمی ہے کہ اس سے ہمارے دلوں میں آپ کے لیے محبت بڑھے گی. ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں اور کریں گے، مزید بڑھے گی ان رویوں کی وجہ سے. آپ جو یہ کر رہے ہیں آپ کی غلط فہمی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارا مینڈیٹ چوری کریں، آپ ہم پہ چوروں کو لگا کے اور پھر ہمیں جو ہے ملی نغموں کے پیچھے لگائے کہ آؤ ہم آپ کے ساتھ روئے. ہم بھی رونا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ رونا چاہتے ہیں، لیکن صرف آپ کے ساتھ نہیں رونا چاہتے. ہم اگر دہشت گردوں کو اس طرح آج کل جس طرح بلوچستان میں واقعات ہوئے، جس طرح اس دن واقعات ہوئے، ہمیں تکلیف ہے، لیکن نہ آپ لوگوں میں ہمت ہے، نہ ہم یہ ہمت کر سکتے. اگر ہم ہمت کرتے تو نیب والے آ جاتے، پھر وارنٹ نکل جاتی ہے، پھر ہم پہ FIR ہوتی، پھر ہمیں اٹھایا جاتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ انٹیلیجنس اداروں کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو اٹھاؤ، اس کو لگاؤ، اس کو مارو. یہ نہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ ہمیں تحفظ دے. آپ کا یہ کام نہیں ہے. آج اگر ایک لیڈر نے 55% میرٹ کے شیئر لیے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں. آج جس طرح اسمبلی میں بات ہوئی تھی، پہلے ایک لیڈر کے بیٹے نے سولر پینل خریدے تو لوگوں پہ پینل لیے. جب پینل اس کی ساری مال بک گئی، آج بیٹیوں میں اس نے انویسٹ کیا. آپ نے وہ کرے تو آپ ذمہ دار ہیں سب کے. سب کو پتہ ہے کہ چور لٹوروں کو کس نے ہمارے مسلط کیا ہے. میں درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، میں اداروں کے پیچھے کھڑا ہوں. میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں، چاہے مجھے گالیاں پڑے، چاہے میں چاہتا ہوں وہ لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جن کی رویوں کے ساتھ کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان رابطے بڑھتے. آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں. میں مانتا ہوں کہ میرا ورکر جو ہے اپنی شہیدوں کے ساتھ روئے. میں چاہتا ہوں کہ میرے ورکر اپنے سپاہیوں کو سلام کرے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے ساتھ آپ کا رویہ یہ ہو. آپ ہمیں ڈی چوک میں ہمارے پرامن ورکر کو جو ہے وہاں پر گولیاں مارے. آپ ہمارے ورکر پہ FIR کریں، اس کو ذلیل کریں. میرے 22,000 لوگ روزانہ آتے اور آپ کہتے ہیں کہ بدلے میں آپ سے محبت کروں. نہیں کر سکتا آپ سے محبت، اس ٹائم تک نہیں کر سکتا جب تک آپ اپنے رویے پہ نظر ثانی نہ کریں. آپ آئین پہ نہ مانے اور مجھ سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ میں آئین مانوں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ عدالت ہو، آپ مجھے بتائیں میرے پاس آپشن کیا رہ گیا. آپ نے عدالتوں کو کنٹرول کیا، آپ نے پارلیمنٹ کو کنٹرول کیا. میں بات کرتا ہوں تو اٹھایا جاتا ہوں، میں بات کرتا ہوں تو مارا جاتا ہوں، میں بات کرتا ہوں تو ننگا کیا جاتا ہوں. میرے پاس کیا آپشن ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اگر آج ورکر نہیں نکل رہا تو ہم جو آگے بیٹھے ہم ذمہ دار ہیں.
ہم کالیاں کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ادارے اور میرے ورکر ایک دوسرے سے لڑے. میں نہیں چاہتا، میں کھڑا ہوں سامنے، میں کھڑا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میرے ورکر اداروں کے سامنے لڑے. میں نہیں چاہتا کہ میرے ادارے کمزور ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میرا پاکستان کمزور ہو. لیکن میں انسان ہوں. ہم کب تک یہ برداشت کریں گے؟ کب تک برداشت کریں گے؟ اگر خدا کی قسم میں حلفیہ کہتا ہوں، جس دن ہم اپنے ورکر کے سامنے سے ہٹ گئے، آپ جو ہے، آپ کو لوگ جو ہے مذمت کے قابل نہیں چھوڑیں گے. آپ مذاق نہ لیں اس کو. تنگ آ گئے. آج بھی میں برا بلا سن رہا ہوں. آج بھی میرے اپنے ورکر سے گالیاں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کیوں کہتے ہیں. جس دن ہمارے اجازت کے بغیر ہمارے ورکر نکل گئے، خدا کی قسم چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. بس کرے، اس ملک پہ رحم کرے. آؤ آئین پہ بات کرے. آؤ ایک دوسرے کو معاف کرے. آؤ آگے بڑھے. آگے بڑھے اس ملک کے لیے. ایک دوسرے کو معاف کرے. آئے بیٹھ جائے. میں خان کو جانتا ہوں، اس بڑے دل کا مالک ہے. وہ معاف کر دے گا باوجود اس کی. یہ تو لوگ کہہ رہے ایکس وزیر اعظم کی بات. ایکس نہیں، موجودہ وزیر اعظم کو آپ نے کیا. سب کو پتا ہے کہ ہم جیت گئے. ہم سے مینڈیٹ چوری کیا گیا. 2000 ووٹوں کے لوگوں کو آپ نے اسمبلی میں لا کے قانون سازی کی. آپ کہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو. ملک میں تو امن اس صورت میں ہوگا جب ایسا لیڈر جس کی کوئی سہ ہو، جس کے لوگ پیچھے لوگ ہو، جس کی بات کو لوگ مانے. آپ جب پارلیمنٹ کو بھی توقیر کرے، آپ جب اس الیکشن کو بھی توقیر کرے، آپ جب ایسے لوگوں کو مسلط کرے. آج تک کسی نے یہ بات نہیں کی. جب آپ پریس کانفرنسوں میں جاتے ہیں تو بھائی جان پوچھے کہ آیا یہ جو بلوچستان کی حکومت آپ نے اس پہ جو امپوز کی، زبردستی دی، اس کو ووٹ ملا تھا؟ آپ پوچھے کہ آج جو مریم نواز وزیر اعظم چیف منسٹر بنی، اس کو ووٹ ملا تھا؟ آپ پوچھے کہ محسن نقوی صاحب کو آیا، وہ اس کی سپورٹ ہے؟ اس کو کیا درد ہے؟ اس کو کیا عوام سے کیا تعلق ہے؟ اس نے ووٹ تو نہیں لیا. وہ تو آج بھی جو ہے رنزے گن رہا ہے. اس حالات میں میرا انٹیریئر منسٹر رنزے گن رہا ہے. اس حالات میں میرا انٹیریئر منسٹر اسمبلی نہیں آتا. اس حالات میں میرا وزیر اعظم نہیں آتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے عوام نے منتخب نہیں کیا. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے جس نے منتخب کیا میں اس کے آگے پیچھے جاؤں گا. آپ عمران خان نے کتنا جینا ہے؟ عمران خان کسی انڈیویجول کا ایشو نہیں ہے. یہ مستقبل پاکستان کے مستقبل کا ایشو ہے. آپ سے ہمارے جو یوتھ ہے وہ بہت دور جا چکے ہیں، اور یہ آپ کو زندہ آباد اس ٹائم تک نہیں کہے گے جب تک عمران خان زندہ آباد نہیں کہیں گے. یہ سن لیں، آپ جو بھی کریں. میں ہر بار کہتا ہوں کہ میں کمزور ہوں، میں آپ سے ڈرتا ہوں. میں کمزور ہوں، میں بچوں والا ہوں، میں بیوی والا ہوں. لیکن مجھے جو ریپلیس کرے گا وہ آئے گا. آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. بس کرے. عقل کے ناخن لے. اگر آپ خان کو توڑ سکتے تھے تو 3 سال میں توڑ دیتے. آپ نے جو 9 مئی کا ڈرامہ رچایا، توڑ دیتے. کتنے بڑے لوگ آپ نے توڑے. عمران خان کا گراف دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. آپ سے نفرت بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو جو درباری جو بھی کہتے ہیں، آپ کو میڈیا والے جو بھی کہتے ہیں، جو فرمائشی سروے ہوتی ہے، غلط کہتے ہیں. عوام سے جا کے پوچھے. لوگ آپ سے بہت دور جا چکے. ہم مضبوط پاکستان چاہتے ہیں. ہم مضبوط ادارے چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اداروں کے پیچھے عوام ہو. میں چاہتا ہوں کہ میرے شہیدوں کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ میں بھی روں. لیکن میں ڈیچو کو دیکھتا ہوں، نہیں رونا مجھے نہیں آتا. میں ہر اس بندے کو دہشت گرد سمجھتا ہوں، چاہے جس سے بھی تعلق ہو، جو معصوموں کی جان لے، چاہے ڈی چوک میں لے، چاہے بارڈر پہ لے، چاہے خودکش سے لے. میں سب کو دہشت گرد سمجھتا ہوں. جو آئین کو نہیں مانتا میں دہشت گرد سمجھتا ہوں. چاہے اس کا تعلق کسی کے ساتھ ہو، کسی کو برا لگے، کسی کو اچھا لگے. اس ملک میں ہم سب کی بقا ہے. یہ سیاستیں آتی جاتی گی. وزیر اعظم ہوتا جاتا رہے گا، ہوتے جاتے رہیں گے. بہت بڑے پیرون گزرے. آج دیکھو کیا ہے. کوئی منہ چھپاتا پھرتا ہے، کوئی واش روم میں گرتا ہے. انشاءاللہ جس نے خان کو ستایا وہ ذلیل ہوگا. میرا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ خان صاحب ملک سے لائل ہے. خدا کے لیے خان صاحب کی نہیں، ملک کے لیے بات کرتا ہوں، آنے والی نسلوں کے لیے بات کرتا ہوں. یہ نفرت آپ نے جو بوئی ہے اس کو ختم کرے. آؤ ایک دوسرے کو معاف کرے. آؤ آگے بڑھے. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ میں اداروں کو اون کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ادارے مضبوط ہو. وہی لوگ اداروں کو کمزور کر رہے جو اپنی خواہش پہ اس کو چلانا ہے. وہی لوگ اداروں کو کمزور کر رہے جس کی رویوں کی وجہ سے عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے بڑھ رہے. ان چور لٹیروں کو جو آپ نے ہم پہ مسلط کیا ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ چور ہے. آپ اس سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکتے. یہ جو کرپشن ہو رہی، جو نااہلی ہو گئی، آپ ذمہ دار ہے اس کے. آپ مجھے جو بھی کرے، میرا منہ چپ کر سکتے، مجھ پہ FIR مزید ورن نکل سکتی ہے، لیکن یہ سچ نہیں چھپائے جا سکتے. خدا کے لیے، اس ملک کے لیے آؤ
आओ नए पाकिस्तान के लिए बात करो। आपकी ये गलत फहमी है कि इमरान खान को कुछ हो जाएगा। ये जो वर्कर को हम यहाँ बैठे लोगों ने रुका है वो नहीं रुकेगा, वो नहीं रुकेगा। ये नहीं है कि इमरान खान का अंधा होगा और आप आंखों से देखेंगे, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर इमरान खान अल्लाह न करे अंधा होगा तो बहुत से लोग अंधे होंगे। ये मैं आपको समझाता हूँ, ये बताता हूँ। बस कर भाईजान, हम थक गए आपसे नहीं, अपने वर्कर को अब के वो हमसे नाराज है। वो कह रहे कॉल क्यों नहीं देता, मैं मोबाइल ऑन नहीं कर सकता। जिस दिन हमसे हमारे वर्कर मायूस हो गए, वो खुद निकल आए, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस कर, मैं अपील करता हूँ इस मुल्क के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। नहीं कि मैं आपसे डरता हूँ, मैं डरता तो 9 मई में पार्टी तोड़ता, मैं डरता तो हथकड़ियों में बात नहीं करता। मैं फिर भी कहता हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ। आप मुझे डराते हैं, वीडियो पे डराते हैं, बच्चों पे डराते, बीवियों पे डराते, लेकिन जिसकी बीवी नहीं होगी, जिसके बच्चे नहीं होगी, जिसने पीछे नहीं देखना, फिर बहुत मुश्किल होगा, फिर आंखों में आंखें डालेगा। आपका मुतालिया पाकिस्तान में नहीं पढ़ा है, जो गलत है, आपकी तारीख में नहीं पढ़ी, जो गलत है। आपके हीरो झूठे, आपके गद्दार झूठे। आपने बादशाह खान को गद्दार कहा, आपने भट्टू को गद्दार कहा। भाईजान आओ तारीख ठीक करे, आओ मुतालिया पाकिस्तान ठीक करे। ये नहीं होगा जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब कल उठ गए, कह रहा है कि मेरे अपनी बाप की जो है मैं माजरत कहता हूँ। भाईजान अपनी बाप की न करे, अपनी करे। जो गलत सीट से आए हो उसकी माफ़ी मांगे, कौम से माफ़ी मांगे कि मैं गलत सीट पे आया हूँ। जो आपने आईन के साथ किया, जो आपने पार्लियामेंट के साथ किया, उसकी माजरत करे। जो हुआ है उसका आपके बाप का हुआ है। आप जो कहते हैं कि ज़िया-उल-हक ने गलत किया, तो आओ ना बैठे ना, ज़िया-उल-हक ने अगर गलत किया तो उसको कौमी मुजरिम डिक्लेयर करे। आप जो समझते हैं कि वहाँ पर मुशर्रफ ने गलत किया तो मुशर्रफ को कौमी मुजरिम डिक्लेयर करो, ताकि आइंदा कोई ये ना करे। लोग अपने मफादात के लिए मुल्क का हमने बेड़ा कर दिया। बस करे, जो मुजरिम है उसको मुजरिम कहे। जो जिससे कसदन नहीं हुई, अल्लाह ताला भी माफ़ करेगा, कौम भी माफ़ करेगी। लेकिन आओ बैठ जाते हैं, आओ नए पाकिस्तान की शुरुआत कर दे। आपको हक नहीं है पाकिस्तान के मामू चाचा न बने, आप न बने। मैंने इस मुल्क में रहना है, न बने। आप जो मुझे कहते हैं कि आप दहशतगर्द के साये, मेरे इस बयानिया के साथ पीपी के लोगों ने मुझे वोट दिया, क्योंकि वो समझते हैं कि दहशतगर्दी को हल कर सकता है तो पीटीआई हल कर सकता है। भाईजान कोई किसी और सूबे का लोग हमें न बताए, ये ज़मीन मेरी है, मुझे आपसे ज़्यादा दर्द है। आपने रिटायर होने के बाद अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना है, मैंने इस मुल्क में रहना है, मेरे बच्चों ने यहाँ रहना है। मुझे आप न बताए कि मैं मुहिबुल वतन हूँ। मैंने आपको साबित नहीं करना कि मैं आपसे ज़्यादा मुहिबुल वतन हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ रहना है, मेरे वोटर यहाँ है, मेरे बच्चे यहाँ है, मैंने सारी उम्र यहाँ रहना है। आपकी तरह रिटायर होकर बाहर नहीं जाना। खुदा के लिए बस करे। जो आपने इस मुल्क के साथ किया, लोगों के साथ किया, उसके लीडर के साथ किया, 80% लीडर को आप इस तरह का आपका रवैया होगा और फिर लोग कह रहे कि आप लोग हमसे मोहब्बत करें। नहीं करेंगे मोहब्बत। खान साहब को तकलीफ देंगे तो हम आपसे नफरत करेंगे, मोहब्बत हमसे न करें। आप बेशक अगर आप मुझे ज़बरदस्ती मेरे ज़ुबान से अपने लिए अच्छे अल्फाज निकाल भी ले, लेकिन मैं दिल से आपसे नफरत करता हूँ, दिल से आपसे नफरत करता हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ कि बस करें। शुक्रिया जी आपको। सर एक छोटा सा सवाल ले लीजिएगा।